اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا ناظرین دنیا کے کسی بھی کونے سے جو ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے سبسکرائبرز ہیں، جو ہمارے چاہنے والے ہیں اور جو ہماری اس کامیابی کا حصہ ہے، کامیابی کے سفر کا حصہ ہے، ان سب کو استقبال ہے ہمارے اس چینل میں ہیلنگ میں۔ الحمدللہ ناظرین، آپ سب کی دعاؤں سے ہمارا ایک کامیابی کا سفر رواں اور دواں ہے الحمدللہ، اور ہم ان تمام لوگوں کے شکر گزار ہیں۔ اور الحمدللہ آج ہم یہ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہم سے وابستہ ہے، جو ہمارے چاہنے والے ہیں اور جن کے علاج ہماری نگرانی میں چل رہے ہیں، وہ بہت الحمدللہ مبارک کے لائق ہیں کہ انہیں اس پلیٹ فارم سے وہ چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہے کہ عام پلیٹ فارم یہ انفارمیشن انہیں فراہم نہیں کر پا رہا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس پلیٹ فارم کے ذریعے وہ نالج، وہ چیزیں عطا فرمائیں جسے وہ زندگی میں سمجھنا چاہتے تھے، خاص طور سے وہ لوگ جو کئی جگہ ٹھوکریں کھا چکے، کئی جگہ ان کو ناکامیابی ملی اور کئی جگہ انہیں ایک مرض کا نام دوسرا بتایا گیا، یعنی کہ انہیں مرض ایک تھا، کوئی اور نام سے انہیں گمراہ کیا گیا۔ ایسے ناظرین کے لیے آج ہمارے ایک کامیاب وکٹم آپ کے سامنے پیش ہے الحمدللہ ناظرین۔ وہ اپنا تجربہ، اپنا ایکسپیرینس آپ کو سنائیں گے، خاص طور سے وہ دنیا آپ کو بتائیں گے جس کا تعلق ہماری ہندوستان کی کالی تاریخ سے ہے اور جس کا نام لینے کے لیے بھی عاملین حضرات کانپتے ہیں اور جس کا علاج لینے سے خوف زدہ ہوتے ہیں اور بار بار انہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، لہٰذا آپ کمپرومائز کر لو، آپ جو ہے نا اس چیز کو مان لو جو آپ کے باپ دادا مانتے تھے یا آپ کے پوروج مانتے تھے، آپ اس چیز کو اختیار کر لو۔ بس ان عاملین کے پاس اس کا یہی جواب ہوتا ہے ناظرین۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ میں شکر گزار ہوں ان بزرگان دین کا، میرے ان استادوں کا جنہوں نے مجھے یہ علم سکھایا، یہ ہنر سکھایا، جس کے ذریعے میں ہمارے سلاسل کے مدد سے، بزرگان دین کی تعلیمات کی مدد سے لوگوں کی مدد کر رہا ہوں اور الحمدللہ انہیں اللہ کامیابی دے رہا ہے۔ ہم خدا نہیں ہیں ناظرین، ہم خدا کے بندے ہیں۔ آپ جب کسی کی مدد لیتے ہو تو آپ اللہ پہ یقین کر کر، اللہ رسول کی ذات پر یقین کر کر جب آپ محنت کرو گے اس راستے پہ تو ضرور اللہ رسول آپ کو جو ہے نا کامیاب کرائیں گے۔ آپ کسی مولد سے، کسی عامل سے یا کسی رہبر سے یہ نہ پوچھیں کہ آپ ہمیں کامیاب کتنے دن میں کرائیں گے، آپ کتنے دن میں جو ہے نا رزلٹ دیں گے، آپ کے پاس آنے کے بعد ہمیں کیا ملیں گا۔ آپ ان کے ریزلٹس دیکھیے، جو ریزلٹس وہ آپ کو بتا رہے ہیں، وہ دیکھنے کے بعد آپ اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ کر کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیجئے، اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیجئے، یا کسی کے بن جائیے یا کسی کو اپنا بنا لیجئے، اور اس کے بعد جو راستے وہ آپ کو بتائے ان راستوں پر چل کر اللہ سے کامیابی کی دعا مانگیے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کامیابی نہیں ملتی تو کسی کو الزام دینے سے پہلے اپنے دامن میں چھانک کر، اپنے گناہوں پر نظر کر کر اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر دگنی طریقے سے معافی مانگیے اور دگنا رونا اس کی بارگاہ میں کریے، کیونکہ جب آپ کو ان راستوں سے شفا نہیں مل رہی ہے تو سمجھ جانا کہ آپ سے رب کتنا ناراض ہے اور آپ کو اور زیادہ صبر کی انکساری کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھول کر جب ہم کسی پہ الزام لگانے لگیں گے تو اللہ کا قہر ہم پہ برسے گا۔ تو خدارا ناظرین، اللہ کے راستوں کو ٹھکرانے سے پہلے اسے آزمایا کریے اور اس میں صبر اور شکر کا دامن تھام کر اس راستے پر چلنے کی کوشش کریے، کیونکہ جو آپ کی مدد کرتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، خدا کا بندہ ہوتا ہے جو آپ کی مدد کرتا ہے۔ اس سے خدا را یہ مت پوچھئے کہ آپ کے پاس آنے سے ہم کو 100% کامیابی ملیں گی کیا۔ آپ جتنے بھی گناہیں کر کے آئیں گے، آپ جتنے بھی ظلم کر کے آئیں گے لوگوں کے پاس، آپ یہاں پہ آنے سے 100% کامیابی کی امید رکھ کے آئیں گے، یہ خدا را اپنے ذہنوں سے مٹا دیے۔ اگر آپ اللہ کا کلام پڑھو گے تب آپ کو یہ میری باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ اگر یہ باتیں کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، خدا را وہ قرآن کو ترجمے سے اپنے رہبر کی رہبری میں پڑھ کے اس کا مفہوم معلوم کریے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، کیوں ہمیں کامیابی نہیں ملتی، کیوں ہمارے کاروبار رکے ہوئے ہیں، کیوں ہمارے بچے نہیں ہو رہے، کیوں میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہیں، کیوں ہمیں جادو جنات ستاتے ہیں، کیوں یہ خاندانی نحوست جو ہمارے بڑوں نے غلطی کی تھی وہ ہمیں ستاتی ہے۔ ان تمام سوالوں کا جواب اللہ کے کلام میں موجود ہے ناظرین۔ ہم محروم ہیں اس کلام سے، اس وجہ سے یہ باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم
کسی کے پاس جائیں گے اور رات وہ ہم پہ ایسا جادو کر دے کہ ہمیں راتوں رات اس میں کامیابی مل جائے. روحانی سفر ایک ایسی ورزش ہے ناظرین، جس طرح آپ ایک جم جوائن کرتے ہو، ایک اکھاڑا جوائن کرتے ہو اور اپنے جسم کو بناتے ہو، اس میں آپ راتوں رات ریزلٹ ایکسپیکٹ نہیں کرتے. آپ اپنا خون پسینہ بہانے کے بعد آپ کا جسم طاقتور بنتا ہے. اسی طرح یہ روحانی راستے ہیں ناظرین، کہ آپ اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر جب اللہ کی راہ میں محنت کرو گے، دن رات مشقت کرو گے، تب آپ کو روحانی طاقت حاصل ہوں گی اور آپ کے اندر وہ چھپی ہوئی طاقتیں ایکٹیویٹ ہوں گی جس کو آپ نے سلا کر رکھا ہے، جو آپ کے لیے کام نہیں کر رہی ہے. وہ اللہ کے حکم سے جب کام کرنے لگے گی تو کوئی جادو، کوئی جنات آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. الحمدللہ ناظرین، آج آپ ہمارے ایک ایسے وکٹم سے بات کریں گے جنہوں نے ساری دنیا دیکھی ہے اور انہیں بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے، ہمارے پلیٹ فارم سے اللہ نے انہیں بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، اور آج اس نعمت سے وہ بہت شکر گزار بجا لاتے ہیں میرے رب کا. اللہ رسول کے وہ شکر گزار ہے کیونکہ ان کے خاندان میں ایک ایسا چراغ روشن کر دیا میرے رب نے اپنے حکم سے، جس کی نا امیدی ان کے سارے خاندان میں چھا گئی تھی. جو ناممکن نظر آتے تھے وہ راستے میرے رب نے اللہ کے حکم سے ممکن بنا دیے. اب ان کی زبانی آپ ان کی کہانی سنیں گے ناظرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد الطف ہے اور میں مہندی پٹنم کا رہنے والا ہوں. میں آپ لوگوں سے کچھ ایسی تکلیفیں، ایسے کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جو میں خود بھی کبھی میں چیزوں پہ یقین نہیں کرتا تھا، نہ کبھی مانتا تھا میں یہ چیزوں کو. مگر کچھ ایسے حالات آ گئے، وہ حالات کی وجہ سے میں کچھ چیزوں کی تلاش میں نکلا، اور جب میں یہ چیزوں کو معلوم کرنے لگا تب میں جا کر یقین پہ آیا کہ یہ چیزیں ہیں. وہ یہ چیزیں ہیں کہ کالی طاقتیں کیا ہوتی یہ نہیں معلوم تھا مجھے. یہ ایسی طاقتیں ہیں کبھی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے بد پیچھے میرے کو کتنا کھا جا رہے، میرے یا میرے گھر والوں کو کتنا کھا جا رہے، میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا. گھر میں نا اتفاقی اور ایک دوسرے میں تو ایک ایسی تکرار رہتی تھی ہم لوگوں میں، بھائیوں میں یا گھر میں. کبھی سمجھ میں نہیں آتا تھا آخر کیوں اور کیا وجہ ہے اس کی. اور ایک حادثہ ایسا ہوا میرے گھر میں کہ ایک میرے بھانجے کا انتقال ہوا. وہ جب ہاسپٹل لے جانا، وہ سب معلوم کرنا، جب معلوم کرا تو کیا ہے اس کو ایک ایسی بیماری بتائی گئی کہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ ایسی بیماری کیا. جبکہ 12 سال کا لڑکا تھا، وہ 12 سال کی عمر میں ایسی بیماری کا علاج بتایا گیا کہ اس کا علاج ہے ہی نہیں. جب اس کی تلاش میں نکلا یہ کیا ہے کیا ہے، میرے بھانجے کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے کے بعد بہت پریشان تھا. تب میرے ساڑو نے میرے سید اظہر صاحب کا نمبر دیا کہ ایک بار بات کرو ان سے. جب میں میرے بھانجے کے فوٹوز، جب ان کی تکلیف میں اظہر صاحب کو سنایا تب انہوں نے بتایا کہ خود بہت دیر کے بعد ان کے کانٹیکٹ میں آیا میں، جب تک بہت دیر ہو چکی تھی، جب تک اس کا انتقال ہو چکا تھا. پھر میرے کو جب یہ چیزوں کے بارے میں معلومات کرنے کا میرے کو ایک اندر سے جنون پیدا ہوا کہ ہے کیا آخر یہ. جب میں جا کر اظہر صاحب سے جب سامنا ہوا، جب اظہر صاحب کے سامنے میں اپنی تکلیف پوری رکھا تب یہ چیزیں معلوم ہوئی. اور میں اس دوران کئی ایسے لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا تھا، کئی ایسے عالموں کے ساتھ بھی میرا اٹھنا بیٹھنا تھا، مگر کبھی کوئی یہ ہمت نہیں کرا کہ یہ ہے کیا، اس کو کیا نام سے بلایا جاتا ہے، یہ کیا تکلیف ہے. کوئی بولتا تھا کوئی کچھ ہے اثرات ہے فلاں ہے یہ ہے، مگر یہ چیز کا نام لینے کے لیے تک بھی ڈرنے والوں میں پہلی بار دیکھا ہوں. یہاں تک کہ کچھ ایسے ڈاکٹرز ہیں جو بھی بیماری ہے وہ بیماری کا نام بتایا جاتا. جب ہمارے اس میں یہ روحانی علاج میں کیوں نام نہیں بتایا جاتا، کیوں نام لینے سے ڈرتے؟ جب اتنا ڈر ہے تو پھر یہ کام، یہ دکانہ کہیں کو کھول کے بیٹھے یہ لوگ. یہ بہت تکلیف ہوتی تھی. جب میں اظہر صاحب سے کچھ ایسے سوالات کرا، جب کہیں جا کے انہوں نے بتایا کہ نہیں یہ سب کالی طاقتیں نرسوں، یہاں تک کہ ایک عالم نے تو مجھے ایسا بتا دیا ہے نرسوں یعنی کہ نصیر الدین شاہ ولی. تو بھی کیا بتاؤں میں ایسے لوگوں کو، کدھر سے لے کے جا کے کدھر لے کے جا کے ملاتے اور کیسا گمراہ کر دیتے لوگوں کو. تو بولنے میں جھجک کیوں، ڈر کیوں، جو ہے وہ بتاؤ نا. جب کہیں جا کر میرے کو اظہر صاحب سے معلومات ہوئے یہ کیا ہے، اس کی تکلیفیں کیا رہتے، اس کے اوپر میں کام کرنے لگا. گھر میں ایسے حالات، چڑچڑاپن، غصہ. جب اس دوران جب میرے بھانجے کو کھونے کے بعد یہ ساری چیزوں کے معلومات ہوئے، پھر اس کے بعد میرے اہلیہ کو لے کر آیا، کیونکہ میں ایک چیز سے اور ایک چیز سے بھی پریشان یہ تھا. قریب شادی کے 8-9 سال ہو گیا، مجھے اولاد نہیں تھی.
تو اس دوران جب میں میری اہلیہ کو لے کر آیا، جب ان کا بھی ٹریٹمنٹ ہوا یہاں پہ، جو بھی وظائف ملے، الحمدللہ اظہر صاحب کے پاس آنے کے بعد میں تقریباً ایسی چیزوں کی نالج ملی میرے کو، کبھی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے کو یہ چیزوں کی معلومات ہوتے، اور یہ چیزوں کے معلومات میں کئی لوگوں سے شیئر بھی کر رہا ہوں آج، بنا جھجک، بنا کوئی ڈر کے۔ یہ اظہر صاحب کی دین کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے میرے کو جس طریقے سے گائیڈ کرے کیا ہوتا کوئی نہیں بتاتا۔ ہاں ہم ہیں نا، ہم دیکھ لیتے، نیمبو کاٹو، یہ کاٹو، وہ کر دو، ختم، مگر کوئی یہ نہیں بتاتا کہ آخر ہے کیا یہ مسئلہ، کیوں آیا، یہ کہاں سے آیا، یہ کوئی نہیں بتاتا۔ میں ایسے تو میں اور بہت ساری چیزیں ہیں، میں آپ لوگوں سے شیئر نہیں کر سک رہا ہوں ابھی، میں بولنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، میں ابھی نہیں بتانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اس سے اور بھی کوئی لوگوں کو شاید میرے سے تکلیف ہو جائیں گی کہ اچھا نہیں دکھیں گا وہ، اس لیے نہیں بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو پھر خیر اس کے بعد میری اہلیہ کا بھی علاج چلا 1 سال، پھر وہ 1 سال میں الحمدللہ آج میرے کو ایک بیٹا بھی ہے 8 مہینے کا۔ اور جب اظہر صاحب کے پاس جب علاج میرا چالو ہوا، جو کچھ بھی وظائف ملتے تھے میرے کو پڑھنے کے، اور وہ جب پڑھنے کے دوران جو تکلیفیں، باڈی پینس ہونا، اریٹیٹ ہونا گھر میں، میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ اتنا اریٹیٹ ہو جاتا تھا، نہ کام میں بھی انٹرسٹ نہیں آتا تھا، کہ مینٹلی بہت ڈسٹرب ہوتا تھا میں، مگر میں وہ چیز کو چھوڑا نہیں، صبر سے اس کو ساتھ چلا، اور جو کچھ بھی وظائف میں جو ملتے تھے، اللہ کا کلام جو پڑھتا گیا اس میں الحمدللہ مجھے اچھی کامیابی ملی، اور ایک صبر سے یہ چیز کو لے کے چلا، آج ایک کامیابی کی اس سے ٹھہرا ہوا ہوں، تبھی تو آپ لوگوں کے سامنے آج یہ الفاظ میں بیان کر سکا ہوں، نہیں تو شاید میں نہیں بول سکتا تھا یہ چیزوں کو۔ اور کوئی کالی طاقتیں وغیرہ یہ جو چیزوں میں ہرگز میں نہیں مانتا تھا، اس وجہ سے کیونکہ مجھے یقین نہیں تھا یہ چیزوں پہ، کیونکہ اللہ اور میں بس یہ دونوں کے بیچ میں کچھ نہیں ہے، میں یہ سوچتا تھا۔ جب یہ چیزوں کے بارے میں معلوم کرا، اللہ اور میرے بیچ میں بھی جو چیزیں ہیں، کچھ غلطیاں ہمارے سے بھی ہو جاتے، کچھ جانے انجانے میں بھی ہو جاتے، یا کسی کی حسد کی وجہ سے ہو جاتے، یہ سب چیزوں کو جب نالج میں آیا، میں واقعی میں جب میرے کو معلوم ہوا یہ سب ساری چیزیں دنیا میں ہے، اچھائی بھی ہے تو وہاں پہ برائی بھی ہے، اور برائی کس روپ میں آتی ہے وہ میں جب دیکھا، تب میں جا کر میں یقین کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، آج میں آپ لوگوں سے ادباً یہ گزارش ہے کہ آنکھ کھولو اور یہ چیزوں کو سمجھو کہ آج کا معاشرہ ایسا ہو چکا ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے، یہاں تک کہ ہم 2 ہاتھ اٹھانا بھی مناسب نہیں سمجھ رہے، ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے پاس، مگر ہمیں میرے بھائیوں ایسا ہے، ایسی غلیظ چیزیں ہیں، ایسی گندی طاقتیں ہیں، تبھی تو ہم آج اتنا پریشان ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ کیوں پریشان ہے؟ کیونکہ یہ چیزوں کو نہیں ماننے کی وجہ سے۔ میں یہی چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی سمجھو، جب کسی کا عجیب ہے، اچھا خاصا ایک انسان ہے تو اس میں جسم میں بدلاؤ کیوں آ رہا، غصہ کیوں آ رہا، گھر میں اتفاقی کیوں ہے، نہ اولاد ہے، نافرمانی ہے، کیوں ہے؟ یہ سب کوئی نہیں جاننا چاہ رہا، کیوں میرے بچے نافرمان نکل گئے، بھائی کیوں نکلے، معلوم تو کرو، ٹھیک ہے آپ کی اولاد نکلے، ان کی اولاد نہ نکلے، ان کی اولاد ایسی نہ نکلے، ان کے لیے تو بھی کوشش کر ایسی چیزوں کے بارے میں معلومات کرو، یہ نہیں کہ میں صرف اور صرف اظہر صاحب کے پاس ہی آنا بول کے نہیں، معلوم کرو، پھر اس کے بعد آپ سوچو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، تب جا کر آپ اظہر صاحب سے رابطہ کرو، تب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو سچائی کیا ہے۔ اور جو چیزوں کو مجھے نہیں مانتا تھا، جب وہ چیزیں سب میرے سامنے آئے، جب میں چیزوں کو یقین کرنے لگا، کیونکہ جب سب کچھ سامنے دکھائی دے رہا تب بھی یقین نہیں کرنا تو پھر وہ اندھے کی نشانی ہوگی۔ اب جب میں یقین کرا، جب مجھے نظر آیا، تب کہیں جا کر جو وظائف، جو محنت کرا، آج وہ الحمدللہ وہ محنت کا میرے کو ایک اچھا خاصا پھل ملا ہے، مجھے ایک اولاد بھی نصیب ہوئی الحمدللہ، اور میری دماغی توازن اور میرا جسمانی جو غصہ ایک حد تک تھا میرا، وہ الحمدللہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں جو میں یہ ساری چیزیں میری کنٹرول میں ہیں۔ ماشاءاللہ الطاف صاحب، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے ناظرین کے لیے آئے اور اپنی زندگی کا سفر اور آپ کی تکلیف اور آپ کی راحت کے بارے میں بتانے کے لیے آپ نے ٹائم دیا، اس کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہے، جزاک اللہ خیر۔